دوستوں، کبھی سوچا ہے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ غربت، تنگی، قرض، بیماری، کاروبار کا نقصان اور سب سے بڑھ کر دل کی بے سکونی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یہ سب ختم ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی گھڑی میں، ایک ایسے موقع پر جب رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ وہ لمحے آ رہے ہیں، 11 ربیع الاول جمعے کا دن اور اس کے فوراً بعد 12 ربیع الاول ہفتے کی صبح، وہ دن جسے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات خوشی میں جھومتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور برکت و دولت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن اگر آپ نے اللہ کے خاص اسماء کو پکار لیا تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اب سن رہے ہیں آپ دولت کا وظیفہ، ایسا وظیفہ جو صرف پیسوں کا دریا نہیں لاتا بلکہ مشکلات کے سمندر کو بھی خشک کر دیتا ہے۔ قرض ختم، بیماری ختم، بے روزگاری ختم۔ ذرا سوچیں، آپ کے کاروبار میں ایک دھیلا نہیں ہے، جیب خالی ہے، قرض خواہ دروازے پر کھڑے ہیں، اور آپ نے ان دنوں میں دل سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرا سہارا اللہ ہے، میرا سہارا اللہ ہے، میرا کارساز اللہ ہے۔ یہ کلمہ ایسا ہے جیسے آپ نے اپنی غربت اللہ کے سپرد کر دی اور بدلے میں اللہ نے آپ پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر آپ نے زبان پر لیا، پھر آپ نے اپنی زبان سے پکارا یا حیو یا قیومو۔ یہ صرف 2 الفاظ نہیں ہیں، یہ زندگی کا راز ہے۔ جو کاروبار مر چکا ہے یہ اسے زندہ کر دیتا ہے، جو قسمت سو گئی ہو یہ اسے جگا دیتا ہے، جو جیب خالی ہو یہ اسے بھر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دل سے پکارا یا ربنا تو سمجھ لیں کہ فرشتے آپ کی دعا کو آسمان تک لے گئے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے بعد فرشتے روک نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں اے اللہ اس بندے کی حاجت پوری کر دے۔ اور جب آپ نے کہا یا فتح تو سمجھ لیں بند تقدیریں کھل گئی۔ وہ کاروبار جو بند تھا، وہ گھر جس کے دروازے بند تھے، وہ راستے جو رکے ہوئے تھے سب کھل گئے۔ جیسے کوئی کنجی، دیکھیں جیسے کوئی کنجی لگے اور تالا ٹوٹ جائے۔ اور آخر میں اگر آپ نے کہا یا رزاقو تو یہ کلمہ ایسا ہے جیسے زمین و آسمان کے، یعنی کہ زمین و آسمان کو حکم دے دیا جائے کہ اس بندے کے رزق میں اضافہ کر دو۔ پھر نوکری میں ترقی ہو، کاروبار میں نفع ہو، یا اچانک کسی جگہ سے دولت آ جائے، یہ سب اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس دن اللہ نے کائنات کو رحمت سے بھر دیا۔ فرشتے درود و سلام کے ساتھ آسمانوں سے اترتے ہیں، اور اگر ان لمحات میں آپ نے یہ اسماء پڑھ لیے تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ لمحے آپ کو اپنی غربت سے نکال کے، یہ لمحے آپ کو اپنی غربت سے نکالنے کے لیے ہیں، یہ لمحے آپ کو بیماریوں سے شفا دینے کے لیے ہیں، یہ لمحے آپ کو عزت دولت اور کامیابی دینے کے لیے ہیں۔ سوچے ذرا، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن یہ اسماء پکارتے ہی اچانک کوئی پرانا قرض واپس مل جائے، کوئی نیا کاروباری موقع آ جائے، کوئی انعامی رقم مل جائے، یا نوکری میں اچانک ترقی ہو جائے، یہ سب انہی اسماء کی برکت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے خزانے کا دروازہ بند ہو اور آپ نے یہ اسماء پکارے اور دروازہ کھل گیا۔ پھر خزانہ آپ کے قدموں میں ہے، بس لینے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ عام دنوں میں بھی طاقتور ہے، لیکن 11 اور 12 ربیع الاول میں اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جسے ہاتھ سے جانے نہ دینا، اپنی تقدیر کو خود سے تنگ رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دولت، کامیابی، عزت، سکون، تو اس برکت یعنی اس بابرکت دنوں میں یہ اسماء اپنا ساتھی بنا لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حیو یا قیومو، یا ربنا، یا فتح، یا رزاقو، یہی وہ کلمات ہیں جو غیب کے دروازے کھولتے ہیں اور دولت کی بارش کو برساتے ہیں۔ دوستو، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ صرف الفاظ ہیں،
نہیں، یہ الفاظ خزانے کی کنجیاں ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو 11 اور 12 ربیع الاول کو اگر زبان پر آ جائیں تو قسمت بدل جاتی ہے۔ میں نے ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہیں۔ ایک شخص غربت میں ڈوبا ہوا تھا، نوکری نہیں تھی اس کے پاس، قرض کے بوجھ نے کمر توڑ دی تھی۔ 11-12 ربیع الاول کو، یعنی کہ 11 ربیع الاول کی رات اس نے دل سے پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حیو یا قیوم یا ربنا یا فتاح یا رزاقو۔ اور کیا ہوا؟ اگلے ہی دن اس کے پرانے رکے ہوئے پیسے واپس مل گئے، ایسے جیسے خزانے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ ایک اور عورت تھی، بیوہ، بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل تھی۔ اس نے 12 ربیع الاول کے دن یہ کلمات پکارے، سنو، چند دنوں میں اس کے بیٹے کو اچھی نوکری ملی، گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی، اور جو قرض برسوں سے چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک نوجوان تھا، کاروبار بند تھا، حالات تنگ تھے۔ 11 ربیع الاول کی رات اس نے یہ کلمات دل سے کہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار دوبارہ چل پڑا، آرڈر آنے لگے، پیسے بڑھنے لگے، اور وہ جس غربت میں ڈوبا ہوا تھا وہ دولت میں بدل گئی۔ یہ سب میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ سمجھیں یہ محض ذکر نہیں، یہ عمل ہے، یہ خزانے کا دروازہ کھولنے کا راز ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو جلد ہی اس کی تعداد بتائی جائے گی، ابھی نہیں دوستوں، کیونکہ یہ اصل راز ہے، وہ ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لو کہ یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حیو یا قیوم یا ربنا یا فتح یا رزاقو ایک ساتھ مل کر ایسا خزانہ ہے جو دولت کی بارش کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ عمل 11 اور 12 ربیع الاول کے دنوں میں ہی پڑھنا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جنہیں فرشتے بھی یاد کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے جنہیں زمین و آسمان بھی رحمت کا دن کہتے ہیں۔ آئے اب دل سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے، ان 11 اور 12 ربیع الاول کی مبارک گھڑیوں کے وسیلے ہم سب کی غربت کو دولت میں بدل دے، ہمارے قرضوں کو آسانی میں بدل دے، ہمارے گھروں کو رحمت سے بھر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے دے۔ یا اللہ، جس کے پاس ایک تنکا نہیں اس کے قدموں میں خزانے رکھ دے، جس کی جیب خالی ہے اس کو بھر دے، جس کی تقدیر رکی ہوئی ہے اس کو کھول دے۔ یا اللہ، تیرے نبی کی ولادت کی خوشی کے صدقے ہماری زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دے، ہمارے گھروں میں بھی نور بھر دے، اور ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے میرے مولا جن پر تیرے رزق اور برکت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم غریب ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم محتاج ہیں، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا رزاق ہے، تو ہی ہمارا فتح ہے۔ یا اللہ، آج کی دعا قبول فرما، ہماری جھولیاں بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ نے کومنٹس میں آمین ضرور کہنا ہے تاکہ آپ کا بھی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ دوستوں، یاد رکھو، 11 اور 12 ربیع الاول وہ مبارک دن ہیں جنہیں فرشتے بھی عید کے دن کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی دن کائنات کے سب پردے ہٹ گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ یہ دن صرف خوشی کے نہیں بلکہ دولت اور رزق کے خزانے اترنے کے دن ہیں، اور اگر ان دنوں میں یہ عمل کر لیا تو سمجھ لو زندگی کے سالوں کے دکھ ایک پل میں ختم ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، پہلا کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ غربت کا قلعہ کما کر دیتا ہے۔ ایک غریب آدمی نے 12 ربیع الاول کی رات صرف یہی پڑھا تھا، اگلے دن اس کے پاس پرانے قرضے واپس مل گئے۔ وہ کہتا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا پیسہ مجھے ایسے مل جائے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے، وہ اعلان ہے جو اللہ کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس بندے کی مدد کرو، اس کے رزق کے دروازے کھول دو۔ دوسرا کلمہ یا حیو یا قیوم، یہ کلمہ بند کاروبار کو زندہ کرتا ہے۔ ایک دکاندار کہتا ہے، میری دکان پر لوگ آنا بند ہو گئے تھے، میں نے یہ کلمات 11 ربیع الاول کی رات پڑھنے شروع کیے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگلے ہی دن خریداروں کی لائن لگ گئی۔ یہ کلمہ خالی جیب کو بھر دیتا ہے، مردہ قسمت کو جگا دیتا ہے۔ اور دوستوں، یا ربنا
یہ وہ کلمہ ہے جس سے دعائیں سیدھی عرش تک جاتی ہیں۔ ایک عورت نے کہا میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے 12 ربیع الاول کے دن یا ربنا کہا اور دل سے دعا کی۔ اس دن شام کو رشتہ دار خود کھانے لے کر آ گئے اور اگلے ہی ہفتے میرے شوہر کو اچھی ملازمت مل گئی۔ یہ کلمہ وہ پکار ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چوتھا کلمہ یا فتح، یہ کلمہ بند تقدیروں کی چابی ہے۔ ایک نوجوان کی نوکری بار بار رد ہو رہی تھی۔ اس نے کہا میں نے 11 ربیع الاول کی رات یا فتح پڑھا اور وہ بھی دل سے۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے ایسی جگہ سے نوکری ملی جس کا میں نے خواب میں نہیں سوچا تھا۔ یہ کلمہ بند دروازے کھول دیتا ہے، رکے ہوئے راستے روشن کر دیتا ہے۔ دوستوں، پانچواں یا رزاقو، یہ کلمہ تو غریب کو امیر بنا دیتا ہے۔ ایک مزدور نے بتایا میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے یا رزاق پڑھا اور 12 ربیع الاول کے دن دعا کی۔ چند دنوں بعد مجھے اچانک ایک پرانی زمین کا کاغذ ملا اور وہ زمین بکے تو لاکھوں روپے ہاتھ آ گئے۔ یہ کلمہ زمین و آسمان کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے رزق میں اضافہ کر دو۔ دوستو، یہ وہ راتیں ہیں جب آسمان سجا دیا جاتا ہے، رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ان دنوں میں کوئی یہ عمل کرے تو اللہ کے خزانے اس کی جھولی میں آ جاتے ہیں۔ سوچو اگر یہ کلمات عام دنوں میں اتنے طاقتور ہیں تو 11 اور 12 ربیع الاول میں ان کی طاقت کتنی ہوگی۔ یہ وہ دن ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ساری کائنات روشنی میں نہا گئی تھی۔ یا اللہ، ان 11 اور 12 ربیع الاول کی بابرکت گھڑیوں کے وسیلے تیرے نبی کی ولادت کی خوشی کے صدقے ہم سب کی غربت ختم کر دے، ہماری جیبیں بھر دے، ہمیں قرضوں سے آزاد کر دے، ہمارے گھروں میں رزق کے چشمے جاری کر دے۔ یا اللہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے قدموں میں خزانے رکھ دے، جو بھوکا ہے اسے کھلا دے، جو پریشان ہے اسے سکون دے، اور جو دولت کی تلاش میں ہے اسے غیب کے خزانوں کا مالک بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں ان خاص دنوں کی برکتوں سے محروم نہ کر، ہم سب کی جھولیاں بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ذرا دل تھام کے سنیں، کیونکہ اب جو باتیں سامنے آنے والی ہیں یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یہ وہ خزانے ہیں جو 11 اور 12 ربیع الاول کی راتوں میں کھلتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین پر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب قسمت کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، اور جب غیب کے فرشتے دولت، سکون اور رزق تحفے یعنی کہ رزق کے تحفے لے کر اترتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ جب دل سے نکلتا ہے تو پہاڑ جیسی مشکلات بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کلمات ربیع الاول کی راتوں میں پڑھے اور صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ قرض جو سالوں سے ان کے گلے کا پندھا بنا ہوا تھا، اللہ نے کسی نہ کسی ذریعے سے ادا کرا دیا۔ دوستوں، پھر آتا ہے راز، یعنی کہ پھر آتا ہے راز کا دروازہ، یا حیو یا قیوم۔ جب یہ نام زبان سے نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مردہ قسمت میں نئی جان ڈال دی گئی ہو۔ کسی نے بتایا اس نے یہ نام پڑھ کر دعا کی اور ایک دم وہ کاروبار جو ڈوب رہا تھا اچانک اتنی ترقی کرنے لگا کہ لوگ رشک کرنے لگے۔ پھر یا ربنا، جب بندہ اپنے رب کی پکار کا کہتا ہے، دیکھیں رب کو پکار کر کہتا ہے یا ربنا، تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کے فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں اے رب، یہ تیری بندی، یہ تیرا بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے، اب خالی نہ لوٹا۔ اور پھر سب سے حیران کن خزانہ یا فتح، یہ وہ کلمہ ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ نوکری کے لیے، رزق کے لیے، شادی کے لیے یا کسی مشکل امتحانات کے لیے جب انہوں نے دل سے یا فتح کہا تو اللہ نے ایسے دروازے کھول دیے جو عقل و فہم سے بھی باہر تھے۔ اور جب یا رزاقو دل سے پکارا جائے تو وہ رزق ملتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مہینوں سے پریشان تھا، روزی کم تھی، کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے تھے۔ 12 ربیع الاول کی رات کو اس نے یہ نام دل سے پڑھا اور اگلے ہی دن ایسا ذریعہ بنا کہ وہی شخص لوگوں کو کھانا کھلانے لگ گیا۔
اب دوستوں سوچیے، اگر یہ سب اکیلے الفاظ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تصور کریں، ایک طرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ کے سارے بوجھ اللہ کے سپرد کر رہا ہے، دوسری طرف یا حیو یا قیوم آپ کی مردہ قسمت میں نئی زندگی ڈال رہا ہے، تیسری طرف یا ربنا آسمان کے فرشتوں کو آپ کے حق میں جھکا رہا ہے، پھر یا فتح وہ قفل کھول رہا ہے جو سالوں سے بند ہے، اور یا رزاق خزانے آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے۔ یہ سب کچھ 11 اور 12 ربیع الاول کی راتوں میں یا دنوں میں جب پوری کائنات نور سے جگمگا رہی ہو، جب درود و سلام کی محفل زمین کو جنت کا منظر بنا دیتی ہو، اس وقت یہ الفاظ پڑھنا ایسا ہے جیسے خزانے کا دروازہ ہاتھ سے کھول لینا۔ دوستو، ایک شخص جس پر لاکھوں کا قرض تھا، اس نے یہ کمبینیشن پڑھا اور ایک ہفتے میں قرض ادا ہو گیا۔ ایک عورت کے بچے کا علاج رک گیا تھا، پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس نے یہ پڑھا اور اچانک علاج کے پیسے مل گئے۔ ایک نوجوان جو سالوں سے بے روزگار تھا، 12 ربیع الاول ولادت کی رات یہی کلمات پڑھ کر سو گیا، صبح فون آیا اور اسے نوکری مل گئی۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وہ راز ہے جو صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جو دل سے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، چاہے 11 میں آپ لوگ پڑھیں چاہے 12 میں پڑھیں، یہ 2 دن ہیں، ان دونوں دنوں میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ جتنی بار چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں 1 سے 2 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سب سے پہلے میرے دوستو، ہم سب مل کر درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف ہی وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی درود شریف وہ کنجی ہے جو آسمان کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ 11 اور 12 ربیع الاول کی راتوں میں یا دنوں میں جب زمین و آسمان پر نور بکھرا ہوتا ہے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت درود شریف زبان پر لے کر دعا مانگنا ایسا ہے جیسے خزانے کی کنجی سے تجوری کھول دینا۔ دوستو، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 بار 3 بار 7 بار یا پھر 11 بار درود شریف پڑھ لیں تو کم از کم آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں، پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ جملہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ دوستوں، سورہ آل عمران میں جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جن سے کہا گیا تمہارے خلاف لشکر اکٹھا ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب یہ کلمات دل سے ادا ہوتے ہیں تو بندہ اپنے سارے بوجھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرض، بیماریاں، رکاوٹیں، دشمن، دیکھیں ہر طرح لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلمات ربیع الاول کی راتوں دنوں میں پڑھنے سے 11 اور 12 ربیع الاول میں ایسی ایسی راہیں کھلیں گی کہ عقل دنگ رہ جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، روٹھے ہوئے لوگ مان جائیں گے، غربت اور غریبی کا پورا سال، پوری زندگی اللہ پاک کے حکم سے اس پورے عمل کو پڑھ کے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ پورا عمل پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر درود شریف 1 بار پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم
اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم پہلا وظیفہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ سارا عمل پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ یا حیو یا قیوم، قرآن میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جس میں زندگی اور قیامت تک قائم رکھنے کی طاقت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو یہ دعا سکھائی، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یعنی اے زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ٹوٹی قسمت کو جوڑ دیتے ہیں، بند رزق کو کھول دیتے ہیں، بیمار دل و دماغ کو شفا دیتے ہیں۔ آپ نے پہلا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جیسے ہی پڑھا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو صرف اتنا پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح 7 بار یہ وظیفہ بھی آپ نے شامل کر لیا تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا، یہ کلمہ قرآن کی بے شمار دعاؤں میں آیا ہے۔ قرآن میں مومنین بار بار پکارتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دوستو جب بندہ یا ربنا پکارتا ہے تو دراصل اپنے خالق کو قریب بلا لیتا ہے۔ ایسے مواقع ربیع الاول کی راتوں میں جب دل سے یا ربنا کہا جائے تو فرشتے کہتے ہیں لبیک لبیک، تیرا رب سن رہا ہے۔ آپ نے اس عمل میں دوستوں بھائیو بہنوں یہ معجزاتی وظیفہ تیسرے نمبر پر تسبیح ہو تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے پورے 33 بار، یعنی کہ 10 20 30 اور پھر 3 الگ سے 33 ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ خدارا وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ دوستوں پورا عمل ایک جگہ پر بیٹھ کر بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھ لیجئے گا، اور یہ ویڈیو اللہ کی رضا کے لیے ان بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا جو غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، جو کسی بھی حاجت میں، اگر کوئی چاہتا ہے کوئی اس کی بڑی حاجت فوراً پوری ہو جائے، کوئی چاہتا ہے اس کی ہر مشکل ہر پریشانی کا فوراً خاتمہ ہو جائے، تو یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یا تو اس موقع کو ضائع کر دو، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر میرا بتایا ہوا یہ عمل پڑھو۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی کے در پہ انشاءاللہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ 3 وظیفے پڑھتے ہی چوتھا وظیفہ یا فتح، حدیث شریف میں ہے جب کوئی دروازہ بند ہو، جب کوئی مشکل حل نہ ہو تو اللہ کے اسم الفتح کو پکارو، وہی ہے جو ہر دروازہ کھولنے والا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو قفل کھول دیتا ہے۔ ایک شخص نے 12 ربیع الاول کی رات یہ نام دل سے پڑھا اور دوسرے ہی دن ایسا معاہدہ ہوا کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ نوکری، شادی، کاروبار، سب کے لیے یہ نام خزانہ ہے۔ تو آپ نے یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح کرتے ہوئے یہ چوتھا معجزاتی وظیفہ پورے 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو پھر آتا ہے آخری وظیفہ یا رزاقو۔ قرآن میں ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا، طاقت والا، یہ نام دولت کے دریا بہا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ صبح خالی جاتا ہے اور شام بھر کر لوٹتا ہے پیٹ بھر کر۔ یا رزاقو کی برکت یہ ہے کہ کمی کو یعنی کہ امیری میں بدل دیتا ہے، فاقے کو
نعمتوں کی دسترخوان میں بدل دیتا ہے اور خالی ہاتھ کو بھرے خزانوں میں بدل دیتا ہے۔ اب سوچو دوستوں، جب یہ پانچوں خزانے مل جائیں، حسبون اللہ خوف ختم کر دے، یا حیو یا قیوم نئی زندگی دے، یا ربنا دعا کو آسمان تک پہنچا دے، یا فتحو کفل توڑ کر دروازے کھول دے، یا رزاقو دولت کے سمندر بہا دے۔ اور یہ سب کچھ 11 اور 12 ربیع الاول کی راتوں اور دنوں میں جب درود پاک سلام کی بارش ہو رہی ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کائنات میں پھیلی ہو، تو پھر کیسا لگے گا؟ یقین مانیے یہ وہ وقت ہے کہ قسمت کا قفل ٹوٹتا ہے اور دولت اور رحمت کے فرشتے آپ کے در پر آتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے بالکل آخر میں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا یہ معجزاتی وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے 11 اور 12 ربیع الاول کے اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ آپ نے عمل میں اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، ہر طرح کی مشکل میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا شخص اس عمل کو لازمی پڑھے اور عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب دعائیں کرے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس طرح آپ نے سکون سے، اطمینان سے یہ وظیفہ صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ پورے 100 بار یہ وظیفہ جب پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جولی پھیلا کر آپ نے خوب ساری دعائیں کرنی ہے۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ 11 اور 12 ربیع الاول ولادت کی رات آپ کی جھولی رحمت و دولت سے بھر جائے تو کامنٹس میں ضرور لکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی آپ کے عاشق ہیں۔ کامنٹس میں ہر عاشق رسول یہ لکھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ اور دیکھو کیسا نور آپ کی زندگی میں اترتا ہے۔ جو دل سے چاہتے ہیں اس ربیع الاول میں غربت کا اندھیرا ختم ہو جائے، وہ کامنٹس میں لکھ کہ یا ربنا یا رزاقو ہمارے گھر میں بھی برکت نازل فرما۔ دوستو، ایک لمحے کو رک کر سوچیں، یہ 11 اور 12 ربیع الاول دوبارہ آئے گی یا نہیں، لیکن دل سے کہو اور کامنٹس میں لکھو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔